الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ایسے وہ تمام خواتین و حضرات جن پر ان کی زندگی تنگ ہو چکی ہے اور مایوسی والی زندگی گزار رہے ہیں، انتہائی مایوس ہو چکے ہیں، کچھ حالات کی وجہ سے ہو چکے ہیں، کچھ غربت کی وجہ سے ہو چکے ہیں، کچھ اپنے معاملات کی وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں، اور کچھ اور ہی باتیں ہیں، کچھ ایسی خواہشات ہیں جس کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی والا گھٹن والا ماحول بنا ہوا ہے، اور زندگی عجیب و غریب سٹیج پر پہنچ چکی ہے اور نا امید بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن سامعین کرام، نا امیدی کفر ہے، مایوسی بھی کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے انتہا نوازنے والا رب ہے، بے انتہا عطا کرنے والا رب ہے۔ وہ جب نوازنے پر آتا ہے تو مایوسیوں کے بادل ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چھٹنے لگتے ہیں، راستے بننے لگتے ہیں، اور جب وہ نوازنے لگتا ہے تو پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی راستہ بند نہیں کر سکتا۔ اسی لیے مایوس نہ ہوا کریں، نا امید بھی نہ ہوا کریں۔ اللہ بہت مہربان ہے، چاہے کیسا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، غربت ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، یا کوئی ایسی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مایوس ہو جائیں، امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں اور نا امید ہو کر بیٹھ جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس مہربان اور کرم والے رب کے بندے ہیں جو اپنے بندوں پہ بے انتہا مہربان ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، ہماری ہر بات کو جاننے والا ہے اور سننے والا ہے، ہر دعا کو قبول کرنے والا ہے، اور پھر نوازنے والا بھی رب ہے، بہت کریم ہے۔ تو آپ نے اسی کو پکارنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، کامل یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ تو جب آپ یقین کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر پہاڑ بھی ہٹنے لگتے ہیں، پھر سمندر بھی راستہ دینے لگتے ہیں، اور دریا بھی پل بنانے لگتے ہیں۔ تو سامعین کرام، کبھی بھی نا امید نہ ہوا کریں، زندگی جیسے بھی گزر رہی ہو، اللہ پر بھروسہ رکھا کریں، یقین کامل رکھا کریں، اور اس ذات سے مانگتے رہیں، کبھی نہ تھکیں۔ اس کو وہ واحد ذات ہے جس کو مانگنا پسند ہے، جس کو دینا پسند ہے، ہمارا سسکنا اور گڑ گڑانا پسند ہے، ہمارا دعا کرنا بھی اس کو پسند ہے۔ تو سامعین کرام، کبھی بھی زندگی کا گہرا تنگ ہو، مایوسیوں کے بادل سایہ کرنے لگیں، نا امیدیاں گھیرنے لگیں اور مصائب بڑھنے لگیں، تو اس کے لیے آج ایک بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سورۃ الاخلاص سے اللہ کو بے انتہا محبت ہے۔ یہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے کہ یہ 4 آیتوں کی مبارک سورت پڑھنے والا اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، مایوسیوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نا امیدیاں دور کھڑی ہو جاتی ہیں، اور پہاڑ ہٹنے لگتے ہیں، سمندر دریا راستہ دینے لگتے ہیں، بچھائے گئے کانٹے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ نا امیدیاں وہ سب جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہیں۔ یہ اتنی ہی مبارک صورت ہے، اس کا پڑھنے والا کیا ہی شان ہوتی ہے اس کی کہ جنتی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص سے محبت کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اس سے محبت کیوں نہ کی جائے کہ ہمارے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اس کے ایک ہونے کا اقرار ہے، اور اسی کا سب کچھ ہونے کا اقرار ہے۔ تو اللہ کو یہ سورت بے انتہا محبوب ہے، یہ اس کو پڑھنے والا محبوب ہے۔ تو سامعین کرام، اپنی زندگیوں کو اس سورت سے آسان بنائیں اور طریقہ کار نوٹ کر لیں۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے باوضو حالت میں بیٹھ جانا ہے، اور اپنے مقصد کو، نا امیدیوں کو، مایوسیوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جو کام نہیں ہو رہا اس کو ذہن میں رکھنا ہے،
11 بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ بھیجنا ہے۔ اس کے بعد 41 بار انتہائی توجہ یکسوئی کے ساتھ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ ایک ایک حرف پر غور کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت پر غور کرنا ہے، اپنے مقصد کو پختہ رکھ کر غور کرنا ہے۔ جس مقصد میں کامیابیاں نہیں مل رہی، جو کام نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے زندگی سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کر 41 کی تعداد کو پورا کریں، پھر 11 بار دوبارہ درود شریف پڑھیں اور پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں، عز و انکساری کے ساتھ بیکاری بن کر اللہ سے دعا کریں، خوب مانگیں اور خوب مانگیں، رو رو کر مانگیں۔ اس مالک، اس خالق کو رونا پسند ہے، گڑ گڑانا پسند ہے، اور پھر وہ جب دینے پر آتا ہے تو اتنا نواز دیتا ہے کہ دنیا حیران ہونے لگتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیسے راستے بن گئے، کیسے اتنی ترقی کر گیا، کیسے اس مسئلے سے باہر آ گیا، کیسے کامیاب ہو گیا۔ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، نہ ہی آنے والا ہے، کیونکہ یہ غیبی نظام ہے جو سورۃ الاخلاص سے بنتا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور 21 دن لگاتار پڑھنا ہے۔ 21 دن سے پہلے 2-4 دن میں ہی مسئلے حل ہوتے دیکھے ہیں، 2-4 دن میں ہی مشکلات بھاگتی دیکھی ہیں، مقاصد حاصل ہوتے دیکھے ہیں۔ کامل یقین ہوتا ہے تو ایک دن کا وظیفہ کافی ہو جاتا ہے۔ کامل یقین رکھیں، اپنے رب پر یقین رکھیں اور اس وظیفے کی افادیت کو، اس کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سورۃ الاخلاص سے مستفید ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔